بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الفتاح کے عظیم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری عشرے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہماری ساری کوششوں کو قبول فرما لے۔ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ روزے کے احکام آج یہ ویڈیو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہی ہوں۔ روزے کے بہت سے احکام و مسائل ہیں، ان میں سے چند حکموں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع، چغلی، غیبت، فحش اور جھوٹ وغیرہ سے ایمانداری اور خلوص اور نیک نشتی کے ساتھ بچنے کا نام روزہ ہے۔ لہٰذا روزہ کی حالت میں کھانا پینا اور جماع اور دیگر بری باتوں سے بچنا، پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر قصداً کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر قصداً جمع کر لیا تو قضا اور کفارہ ضروری ہے۔ کفارہ میں اگر طاقت ایک غلام آزاد کرنے کی ہے تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، اس میں ایک بھی ناغہ نہیں کرنا ہوگا، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سے ایسا کام ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی 3 چیزوں کا کرنے کا حکم فرمایا۔ صحاح ستہ، صحاح ستہ ہماری وہ حدیث کی بکس ہیں جو مستند ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی غلطی سے کھا پی لے، نمبر 2، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ دار القطنی، وہ اللہ کی روزی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، اس پر قضا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسج وهو صائم فاکل وشرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بخاری و مسلم۔ جس نے بھول کر کھا پی لیا، اسے روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ بھی ہے، حدیث ہے کہ اگر کوئی بھول کے کھا پی رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے سامنے ہے تو وہ اس کو نہ بتائے کہ تمہارا روزہ ہے، وہ اللہ اسے کھلا اور پلا رہا ہے تو وہ اسے پیٹ بھر کے کھانے دے۔ اگر روزے میں نمبر 3، اگر روزے میں خود بخود وامٹنگ ہو جاتی ہے، قے آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر انگلی گلے میں ڈال کے یا اس طرح قصداً قے کی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ روزہ کی حالت میں نمبر 4، بیماری کی وجہ سے سنگی اور پچنے لگوانا یا جو حجامہ، بشرطے کہ جو کمزوری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں سنگی لگوائی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، بے قصور پر الزام رکھنا، غیبت، چغلی کھانا، گالی گلوچ بکنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور دیگر گناہوں کے کام کرنا ہر حال میں منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں خصوصیت کے سے ان کاموں سے منع کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بات کہنا اور برے کام پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے کھانے پینے کو چھڑا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیمار، مسافر، بوڑھا، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والے کے لیے رخصت ہے۔ اس حالت میں روزہ نہ رکھیں۔ قضا شدہ روزوں کو رمضان کے بعد جب موقع مل جائے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ جلدی رکھے جائیں، یہ نہ ہو پورا سال ہی گزر جائے، اور لگاتار روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، یہ نیت کر کے کہ یہ روزے جو میرے قضا ہوئے ہیں، تو وہ دوسری سنت بھی پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو اکثر روزہ رکھتے تھے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ فاصلہ اور ناغہ کر کے رکھنا بھی درست ہے، لیکن سال کے اندر ان کو رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ فرض روزہ جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ میری بہت سی بہنیں جو مینسس کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹتے ہیں وہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ آپ کے ذمہ قضا ہے۔ 1 ماہ تو روزے ہیں، اگر 10 دن اس سے نکل گئے تو باقی کیا رہ گیا؟ خدا را میری جن بہنوں کے ذمہ یہ قضا روزے ہیں وہ میری یہ ویڈیو سن کر ضرور اپنے روزوں کو مکمل کریں،
اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ کے ان روزوں کا حساب مکمل کریں۔ رمضان کا روزہ چاند دیکھنے کے بعد سے فرض ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند طلوع ہو جائے تو رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سومو، رو جاتے ہی رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور عید کا چاند دیکھ کر افطار کرو اور عید مناؤ، اور اگر چاند پوشیدہ ہو جائے یعنی گرد و غبار یا بادلوں کی وجہ سے تو دکھائی نہ دے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، یعنی چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر 30 روزے پورے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کا شمار کرو۔ جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی کوئی چیز واضح نہیں آئی اور مشکوک دن میں اس نے روزہ رکھ لیا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رمضان شریف کے چاند کی اگر کوئی پکا اور سچا مسلمان شہادت دے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سب روزہ رکھیں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا ثبوت ایک مسلمان آدمی کی گواہی سے ہو جائے گا، لیکن عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عرابیوں کی شہادت سے افطار کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد کے اندر ہے۔ چاند دیکھنے سے 2-4 دن پہلے رمضان کے استقبال کے طور پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نسائی۔ اگر پہلے سے کوئی شخص ہمیشہ سے نفلی روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، اللہم آہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ تو اس مہینے کو ہم پر سے امن و امان کی سلامتی اور اسلام کے ساتھ گزار دے، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر روزے کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ سحری آخری شب کا آخری وقت ہے۔ سحری کھانا سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَسَخَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، بخاری مسلم۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری مبارک ناشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ علی المسخرین، طبرانی۔ سحری رحم فرماتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، سحری کھانے سے دن کے روزے میں مدد حاصل کرو اور قیلولہ کر کے رات کی نماز تہجد کے لیے مدد حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور کلہ برکۃ، یہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ کھانا نہیں کھا سکتے تو وہ پانی بھی انشاءاللہ سحری کے زمرے میں آئے گا۔ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور علامہ شوکافی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات ہی کو روزے کی نیت کر لینا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لیکن یہ فرض روزوں کے لیے ہے، اور نفلی روزے کی نیت اگر زوال آفتاب سے پہلے کر لی جائے تب بھی درست ہے۔ زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل میں روزہ رکھ لینے کا ارادہ کر لینا ضروری ہے۔ افطاری کا بیان۔ روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں اور آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد اس کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات ادھر سے ادھر آ جائے، یعنی مغرب اور دن ادھر سے ادھر ہو جائے، تو مشرق میں چلا جائے اور سورج چھپ جائے تو روزہ داروں کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد روزہ کھولنے میں دیر کرنا ٹھیک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما اخروا السحور واجلوا فطرہ، میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک سحری میں
دیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہ بندے زیادہ پسند ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ حب و عبادی الیہ آجلہم فطرن، ترمذی، جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یعنی جب اعلان ہو جائے، اذان شروع ہو جائے کسی بھی مسجد میں تو فوراً روزہ افطار کر لے۔ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، وقت ہو جانے کے بعد دیر نہیں کرنی چاہیے، کہ سنت طریقہ یہی ہے۔ روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ افطار کرانے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جتنے آدمیوں کو وہ افطار کروائے گا اتنے آدمیوں کو ثواب پالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال، جو حلال کمائی سے کسی مسلمان کو کھلا پلا کر روزہ افطار کرائے گا تو رمضان بھر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلت علیہ الملائکۃ فی ساعۃ شہر رمضان۔ اپنے حلال رزق سے کسی کو کھلائے اور پلائے گا تو پورا رمضان فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وصلی علیہ جبرائیل لیلۃ القدر، اور جبرائیل علیہ السلام اس کے حق میں شب قدر میں دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں اپنے رزق پہ بھی نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا ہر عمل رزق حلال سے جڑا ہوا ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی حلال اور طیب چیز ہو، اس کے کھانے پینے سے افطار روزہ کر لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے۔ یہ سنت بھی ہے کیونکہ وہ برکت ہے۔ کھجور طاقت بھی دیتی ہے، اور کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، طہور، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر یہ کبھی نہیں ہوتی تھی کھجوریں تو پھر پانی سے افطار کر لیتے تھے۔ پھر روزہ دار کے سامنے بعض دفعہ روزہ ہوتا ہے نفلی یا دوسرا، تو روزہ دار اپنی خاص مجبوری کی وجہ سے اگر کھائیں، بے روز جنہوں روزہ نہیں رکھا، تو جتنی دیر وہ اس کے سامنے کھاتے پیتے رہیں گے روزہ دار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس میں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور روزہ کھولتے وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داؤد۔ اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اور پھر افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس جاتی رہی، ذہب الظمأ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہوگی اور اللہ سے اجر ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور باقی دعائیں اسلامی وظائف میں دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔